إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہم ربنا زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کے ساتھ آج ہم معلم القرآن اس کی جلد اول کا یونٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 11 کا مطالعہ کریں گے۔ گزشتہ مشق کے اندر بھی تختی کے اندر بھی ہم نے مفرد یعنی واحد اور ان کے جمع کے الفاظ کا مطالعہ کیا تھا۔ آج اسی کے تسلسل میں ہم جمع کے مزید آسان قرآنی الفاظ کا مطالعہ کریں گے۔ ہماری زبان میں جمع کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو آج ہمارے مطالعے میں بھی آئیں گے، جن کا اختتام الف اور تا پر ہوتا ہے، جیسے جنات، برکات، علامات وغیرہ۔ جمع کے ایسے الفاظ چیزوں کے لیے بھی مستعمل ہیں اور خواتین کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی۔ ہم بآسانی ان کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ جمع کے اب مندرجہ ذیل الفاظ کا مطلب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے مطالعے پہ غور کر کے آپ سے ابتدا میں یہی گزارش کی جاتی ہے کہ سامعین ان کے آگے ان کے مطالب ضرور لکھا کیجیے، اور لکھنے کی پریکٹس سے آپ کو بہت زیادہ چیزیں حفظ کرنے میں اور یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آئیے اب ہم اس تختی کا مطالعہ کرتے ہیں شروع سے۔ آپ ان الفاظ کو پڑھیے جن کی اکثریت آپ پہلے سے جانتے بھی ہیں اور جن کے مطالب اور مفاہیم ہم سمجھتے بھی ہیں۔ جی شروع سے آغاز کرتے ہیں، پڑھیے۔ الآیہ کی جمع الآیات، بالکل صحیح، یعنی آیت، آیات، نشانی۔ دوسرا لفظ پڑھیے، العلامہ، یا ہم اس کو اعرابی حرکت کا خیال کرتے ہوئے العلامتو پڑھ سکتے ہیں، اور مناسب یہی ہے کہ ابتدا میں اعرابی حالت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھا جائے اور اعراب کی ادائیگی کی جائے۔ جی العلامتو کی جمع العلاماتو۔ یہاں پہ یہ چیز غور کر لیں کہ یہ ساری تختی ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جن کے آخر میں سرخ رنگ میں جس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے الف اور تا آتا ہے۔ تو العلامت کا مطلب بھی جس طرح خوشی کی علامات، دکھ کی علامات، بیماری کی علامات، یہ وہی علامت ہے۔ آگے پڑھیے، الجنہ یا الجنتو، اس کی جمع الجناتو۔ مطلب ہم سمجھتے ہیں عربی زبان میں جنہ باغ، باغیچے کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ پڑھیے، الامانتو کی جمع الاماناتو۔ جی ہاں، امانت جو کسی کے پاس رکھوانے کے مفہوم کے اندر استعمال ہوتی ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ اگلا لفظ پڑھیے، الصلاۃ کی جمع الصلوات، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ سورۃ المؤمنون کے ابتدائی رکوع میں یہ آتی ہے۔ صلاح کی جمع صلوات، جس کے آخر میں الف اور تا ہے۔ یہ الفاظ غور کرتے جائیے۔ اگلا لفظ پڑھیے، البرکتو کی جمع البرکاتو۔ جی برکت، ہم نے ابتدائی مشقوں کے اندر چیز پڑھی کہ ایسے الفاظ جن کے آخر میں گول تا آئے، اس کو شروع میں الف لام ہٹانے اور آخر کی گول تا جو مؤنث کی علامت ہے، تائے تانیث بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو اردو کی تے یا ہے سے بدلنے سے بعین ہی اردو کا لفظ بن جایا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی برکت اور برکات یہ اردو کے اندر بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ جی آگے پڑھیے، الکلمتو، جی ہاں، کی جمع الکلماتو۔ جی ہاں، یہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں الفاظ کے لیے بھی، کلمہ
ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. الحسرتو کی جمع الحسراتو. سین پر اب جزم نہیں ہے، یہ غور کرتے جائیے. واو کے اوپر جس طرح اوپر الصلاواتو آیا تھا، اسی طرح حسراتو. سین پہ حسراتو نہیں پڑھنا، حسراتو. لہذا جب ہم یہ الفاظ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، ان پہ حرکات ڈالیں گے اور اعرابی حرکت ڈالیں گے، اس وقت پوری طرح یہ الفاظ ان کا ادائیگی ہمارے ذہن نشین ہو جاتی ہے اور ہمارے حافظے کا حصہ بن جاتی ہے. الحسرتو کی جمع الحسراتو. جی اگلا پڑھیے. السماء کی جمع السماوات. بالکل صحیح، آسمان. اگلا لفظ پڑھیے. الحسنۃ کی جمع الحسنات. اچھی، خوبصورت، احسن، حسن کے معنوں کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اگلا لفظ پڑھیے. السیئۃ کی جمع السیئات. جی ہاں، گناہ جو کہ نیکی اور ثواب کے کام کا متضاد ہے، اس کے معنوں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ پڑھیے. الظلمۃ کی جمع الظلمات. پھر یہاں پہ لام پر حرکت ضرور غور کریں. لام پر ضمہ یا پیش آ گئی ہے، اور یہاں پر پیچھے مفرد کے اندر یعنی واحد کے اندر اس پر جزم تھی. الظلمۃ اور الظلمات، اندھیرے. اگلا پڑھیے. الصالحات کی جمع الصالحات. جی ہاں، نیک عورت، نیک خواتین کے لیے یہ الفاظ قرآن میں بھی استعمال ہوئے، اور صالحہ یہ خواتین کے بچیوں کے ناموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نیکوکار مؤنث کے لیے. اگلا پڑھیے. البینۃ کی جمع البینات. سورۃ البینہ بھی قرآن میں ہے، تو البینہ واضح، روشن، دلیل، نشانی، علامت. جس طرح شروع کے اندر آیا تھا، علامت بھی، آیت بھی، واضح روشن دلیل کے طور پہ. ٹھیک ہے جی، واضح نشانیاں. جی اگلا لفظ پڑھیے. الطیبۃ کی جمع الطیبات. ابتدا میں جو بات ہوئی تھی کہ یہ الفاظ خواتین کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ ان کی صفاتی نام کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کے ذاتی اپنے اسم اور نام کے طور پہ بھی. طیبہ خواتین کا نام بھی ہوتا ہے، لیکن طیبہ پاکیزہ اور طہارت کا خیال رکھنے والی خواتین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. طیب مرد کے لیے اور طیبہ خواتین کے لیے. جی اگلا لفظ پڑھیے. الدرجۃ کی جمع الدرجات. درجہ یعنی لیول، مدارج، اس کے معنوں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ پڑھیے. الصدقۃ کی جمع الصدقات. جی ہاں، خیرات اور صدقات یہ معروف الفاظ ہیں جو قرآن کے اندر اور عربی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اپنی جان لگانا، صدقات کی مختلف قسمیں، اور جو فرض صدقہ اس میں زکاہ کا جو فرضیت ہے وہ سب اس سے واقف ہے. جی اگلا لفظ پڑھیے. الشہوۃ کی جمع الشہوات. پھر وہی بات کہ یہاں جزم ہے ہاک پہ اور یہاں پہ اس کے اوپر زبر آ گئی، تو ان حرکات کا ضرور خیال کرنا ہے تاکہ الفاظ کی ادائیگی درست طور پہ ہوتی رہے. کیا مطلب ہے؟ خواہشات، زیادہ تر خواہشات نفس، خواہشات جسمانی کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ پڑھیے. الخیر کی جمع الخیرات. جی ہاں، صدقہ اور خیرات یہ دونوں الفاظ مترادفات کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، اردو زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی. جی اگلا لفظ پڑھیے. الثمرات کی جمع الثمرات. پھل یا پھلوں. ٹھیک ہے جی. اگلا لفظ الشہادۃ کی جمع الشہادات. آخر میں کیا ہے؟ الف اور تا، ان تمام الفاظ کے آخر میں اس کا مطلب شہادت، شہادات، گواہی، گواہیاں. اگلا لفظ پڑھیے. الرسالۃ کی جمع
الرسالات پیغامات. رسالہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو پرنٹڈ رسالہ یا مجلہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور رسالات اس کی جمع یعنی پیغامات. اگلا لفظ پڑھیے. الخطیئۃ کی جمع الخطیئات غلطی یا غلطیاں. جی اگلا لفظ پڑھیے. الوالدۃ کی جمع الوالدات. سورۃ البقرہ میں تفصیلی والوالدات یرضعن، یہ پورا قرآن میں اس کی تفصیل رضاعت کے حوالے سے جو آیا ہے وہاں والدات کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو والدہ واحد مفرد، اور والدات یعنی والدہ مائیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ پڑھیے. الخالۃ کی جمع الخالات. جی ہاں، اردو کے اندر بھی یہ خالہ جو والدہ کی بہن ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ پڑھیے. المسلمات کی جمع المسلمات. جی شرعی طور پہ اصطلاحی طور پہ اللہ تعالیٰ کی مسلم فرما بردار تابع دار خاتون عورت کے لیے. جی اگلا لفظ پڑھیے. المشرکات کی جمع المشرکات. جی ہاں، شرک کرنے والی عورت اس کو مشرکہ اردو میں، اور اس کی جمع مشرکات. اگلا لفظ پڑھیے. المہاجرات کی جمع المہاجرات، ہجرت کرنے والی. اور اللہ کے ڈر اور خوف اور اللہ کی رضامندی کے لیے مہاجر یا مہاجرہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو تمام منکرات اور منع کی گئی چیزوں سے اجتناب کرے، پرہیز کرے، گریز کرے. جی اگلا لفظ پڑھیے. المنافقات. المنافق اس کا مذکر، اور المنافقات عورت کے لیے مؤنث کے لیے گول تا کے ساتھ تائے تانیث کی جمع المنافقات. جی ہاں، جو ظاہری طور پہ اسلام پر عمل بردار ہونے اور اس پر عمل کرنے اور اسلامی جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے ایمان اور یقین کی کیفیت نہیں ہوتی. یہ قرآن میں سورۃ المنافقون بھی آیا ہے، اور منافقوں کی بہت ساری خصلتیں عادات بھی بتائی گئی ہیں، اور منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں. ان معنوں کے اندر بھی قرآن میں یہ بات تفصیلاً بیان ہوئی ہے. جی آخری لفظ پڑھیے. الخبیثۃ کی جمع الخبیثات. جی ہاں، گندگی، گندی خصلت، گندی عادات رکھنے والی مؤنث کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہماری تختی مکمل ہوئی. اب ہم دہرا لیتے ہیں اس بات کو کہ جمع کی الفاظ جن کے آخر میں الف تا یہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی ایک منفرد اور الگ شناخت رکھتے ہیں. انہیں اچھی طرح یاد کرنا اور حفظ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. مفرد یعنی ان کا واحد بھی اور ان کی جمع بھی. ایسے الفاظ قرآن میں بکثرت ہیں. آپ خود اس تختی کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ الفاظ قرآن میں بہت دفعہ ہمیں مطالعے کے دوران نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جمع کے ان الفاظ کے شروع میں اگر الف لام نہ بھی ہو تو آخر میں کیا ہوگا؟ دو پیش یا جس کو تنوین کہا جاتا ہے وہ آئے گی، اور یہ بات ہم ابتدائی اسباق کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں. جیسے الف لام آنے کے ساتھ کیا ہوگا؟ الآیات. اسی لیے آپ سے کہا گیا، بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ اعراب کے ساتھ ان الفاظ کو ضرور پڑھیے. اعراب، اعرابی حالت یعنی آخری حرف کے اوپر جو موجود حرکت ہے اس کو ضرور پڑھیے. اس سے ہمارا تلفظ اور ادائیگی درست ہو جائے گی. الآیات، اور جب الف لام ہٹا دیا تو آیاتن، یہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا. مندرجہ بالا تمام الفاظ کو الف لام کے بغیر پڑھنے کی پریکٹس سامعین کرام آپ خود کیجیے. اب ہم آ جاتے ہیں مشق کے اوپر. درج ذیل سوالات کے تحریری جواب دیجیے. سوال نمبر 1، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. تو یہ الفاظ مفرد دیے گئے ہیں، جس طرح آیتوں کی جمع آیاتو. اب یہاں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ ان کے شروع میں الف لام نہیں ہے. آیتن، آیاتن. الآیا ہوتا تو ہم اس کی جمع کیا کرتے؟ الآیات. لیکن چونکہ یہ معرفہ یعنی الف لام کے ساتھ یہ تمام الفاظ بیان نہیں ہوئے، اس لیے ان کو تنوین کے ساتھ ہی پڑھیں. سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ جمع ہیں، ان کا مفرد بنائیں.
بس صرف یہی بات ذہن میں رکھیے کہ مفرد اور جمع تو ہم نے پڑھ لی، لیکن جو پچھلی تختی ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر ان تمام الفاظ کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اعرابی حالت تنوین نہیں ہو سکتی۔ ان آیات میں، ان الفاظ میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں جن میں جمع دی گئی ہیں اور مفرد بنانا ہے، ان میں شروع کے اندر الف لام نہیں آ رہا، لہٰذا ان کو تنوین کے ساتھ ہی پڑھیے۔ تو یہ بھی ہم پریکٹس کر چکے ہیں، آپ اس کو دوبارہ ضرور دہرائیے۔ سوال نمبر 3، یہ اب مکس کر دیا گیا ہے۔ درج ذیل الفاظ میں سے جمع کی مفرد اور مفرد کی جمع لکھیں۔ آیات بتائیے کہ یہ جمع ہے یا مفرد؟ جی یہ جمع ہے، اور اس کا مفرد کیا ہوگا؟ آیا، یہ آگے ہی دیا گیا ہے، آیاتن آیتن۔ اسی طرح امانتن اور اماناتن۔ سیئاتن یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ سیئاتن۔ تو یہ پوری ایکسرسائز آپ مکمل کیجئے، کتاب کا حصول آپ کے لیے لازم ہے، اور اس کے اوپر یہ تمام مشقیں اپنے ہاتھوں سے حل کیجئے، اور ان الفاظ کو لکھنے کے ساتھ ساتھ ان پہ حرکات لگائیے، تاکہ اعرابی حالت کے ساتھ جب ہم اس کی ادائیگی کریں تو الفاظ کا صحیح تلفظ اور ادائیگی ممکن ہو سکے۔ سوال نمبر 4، جمع کے درج ذیل الفاظ نامکمل ہیں، انہیں مکمل کریں۔ جس طرح شروع میں صلوا، جی ہاں، کیا آئے گا یہاں پہ؟ تا آئے گا، صلواتن، برکاتن۔ تو یہ آپ پوری ایکسرسائز اسی طرح مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل آیات میں صرف جمع کے لفظ کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ اور دلچسپ ایک ایکسرسائز ہے، اس میں آپ ضرور غور کیجئے کہ ان تمام قطعات جو ٹکڑے دیے گئے ہیں آیات کے، ان کے اندر کون کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے مطالعہ کی ہیں اور وہ جمع کے ہیں۔ جی پہلے قطعے پہ غور کیجئے، یکفرون بآیات اللہ، اس میں جمع کا لفظ کون سا ہے؟ جی بآیات، درست۔ اسی طرح یریہم اللہ اعمالہم حسرات، اس میں جمع کا لفظ کون سا ہے؟ غور کیجئے، ایک سے زائد ہیں، گزشتہ تختی کو بھی ذہن میں رکھیے۔ جی عمل کی جمع اعمال اور حسرت کی جمع حسرات، ٹھیک ہے، یہ دو الفاظ۔ تیسرے قطعے پہ آئیے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا، کیا اس میں لفظ ہے جمع کا؟ جی ہاں، الثمرات، درست۔ چوتھا قطعہ پڑھیے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات، اس میں کون سا لفظ ہے جمع کا؟ جی برکات، آج ہم نے مطالعہ کیا۔ پانچواں پڑھیے، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ان میں کون سا لفظ جمع کا ہے؟ جی علامات، درست۔ چھٹا پڑھیے، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، بتائیے اس میں جمع کا کون سا لفظ ہے؟ جنات۔ ساتواں پڑھیے قطعہ، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جی اس میں جمع کا لفظ کون سا ہے؟ سیئات، اس کا واحد کیا ہوگا؟ سیئہ، جی۔ آٹھواں قطعہ پڑھیے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اس میں جمع کا لفظ کون سا ہے؟ جی ظلمات، درست۔ آخری قطعہ، نواں قطعہ پڑھیے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، بتائیے اس میں کون سا ہے جمع کا لفظ؟ جی ہاں، کلمہ کی جمع کلمات۔ الحمدللہ یہ آج ہمارا مفرد اور ان کا جمع کا جو تختی پر مشتمل ایسے الفاظ کا مطالعہ جن کے آخر کے اندر الف اور تا آتا ہے، جس کو ہم نے پڑھا بھی اور نوٹ بھی کیا، اس کا مطالعہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ سے یہی گزارش آخر میں کہ اس کو دہرائیں، اس کو بار بار سنیں، اور اس کی مشقوں کو کتاب حاصل کر کے اپنے ہاتھوں سے نہ صرف الفاظ لکھیں بلکہ حرکات اور اعرابی حالت کے اوپر بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق کا عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔